حضرت سیدہ نے طویل عمر پائی تو زندگی بھر آپ کے یہ پاکیزہ معمولات جاری رہے، وصال آپ کا، جنازہ، تدفین، اس حوالے سے آپ کچھ آگاہی عنایت فرمائیے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک کے جو اقوال ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو 65 سے 70 کے درمیان میں آپ کی عمر مبارک بنتی ہے۔ تو یہ عمر ایک بڑی ہینڈسم عمر ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے تمام معمولات کو اپنی مرضی سے انجام دے سکتا ہے۔ اور آپ کے پاکیزہ معمولات کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہی گواہی دے۔ سبحان اللہ، گواہی کیسی بڑی ہے۔ یہ دونوں ازواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد 40 سال سے زیادہ حیات ہیں۔ اللہ اللہ، دونوں نے 40 سال سے زیادہ، سیدہ عائشہ صدیقہ نے 47 سال اور انہوں نے 45 سال اسلام اور حضرت سیدہ جویریہ جب عقد رسالت میں آئیں تو آپ کی عمر مبارک تقریباً 20 برس؟ جی 20 اتنے بنتی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو ان کے معمولات زندگی ہیں اس پہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی جو لفاظی ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ فرماتی ہیں کہ سہلۃ الخلق، کہ آپ بڑے اچھے اخلاق والی تھی۔ پھر فرمایا وسکینۃ متواضعۃ، کہ آپ پرسکون اور تواضع والی زندگی گزارنے والی سبحان اللہ، سبحان۔ پھر فرماتے تحب الخلوہ، آپ تنہائی پسند تھی، لوگوں کے سامنے، ازواج کے سامنے خوش آمدی نہیں تھی۔ اور پھر فرمایا تکثر الذکر والتلاوہ، ذکر اور تلاوت کی کثرت کرنے والی تھی۔ وکانت قلیلۃ الطعام والشرب، تھوڑا کھاتی تھی تھوڑا پیتی تھی۔ وزاہدۃ فی الدنیا، اور دنیا سے بے رغبت ہو کے زندگی گزارتی۔ یہ منشور طریقت ہے حضور، یہ دستاویز تصوف، بالکل ایسے ہی، اور انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس وقت جو آپ جملے ادا کر رہی ہیں وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر تھا، کانت تسبح و تغفر، تسبیح کر رہی تھی اور اللہ سے استغفار کر رہی تھی، اور کہہ رہی تھی اللہم اجعلنی فی رفیق الاعلی، اور فرما رہی تھی وجعلنی برسولک، یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتی ہوں، تیرے رسول سے ملاقات چاہتی ہوں۔ اس کیفیت میں ان کا وصال ہوا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیق بنی جنت میں۔ اور پھر آپ کا جو جنازہ ہوا اور پھر آپ کو جو جگہ ملی وہ جگہ جنت البقیع ہے، جس کو کائی جنت کا ٹکڑا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ۔ یہاں ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑا سبق میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے نیک صالح ہونے کے باوجود یہ کہا الحقنی بالصالحین، سبحان اللہ، صالحین کی معیت اور ان کی صحبت دے، زندہ بھی بعد از وفات بھی، اس لیے کہ جو رحمت ان کی قبور کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ اس پر بھی رحمت کے چھینٹے برساتا ہے۔ دیکھیے حضور، وہ حضرت امام شافعی جیسے کیسا عظیم الشان فرد ہے، انہوں نے کہا کیا ہے جی وہ لعل اللہ یرزقنی صلاحا احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود صالح نہیں۔ انکسار دیکھیے نا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صالحین میں سے بنا دے۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیسے نبی کہتے ہیں کیا بات، الحقنی بالصالحین توفنی مسلما الحقنی بالصالحین، یا اللہ مسلمان دنیا سے لے جانا اور صالحین کے ساتھ ملانا۔ اس میں ہمیں یہ اصلاح کر دی گئی کہ کبھی ایمان سے بے رغبت نہیں ہونا، ہمیشہ ایمان پر خاتمے کی دعا کرنی، بے شک، اور صالحین کی معیت کی بات کرنی۔ سبحان اللہ، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ اور سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، آپ کا زہد، یہ ہماری قوم کی خواتین کو ایک پہلو یہ دے رہا ہے کہ آپ جو اسلام کے اندر داخل ہوں گی، زہد و تقوی آئے گا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی۔ اگر آپ اسلام کے اندر بھی ہیں لیکن بے رغبتی نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے اسلام ظاہر پہ ہے، باطن میں نہیں ہے۔ اور باطن ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے جو انسان مومن صالح ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سے بے رغبت کرتا ہے۔ پھر اس کی کیفیت بیان کی، فرمایا وہ دنیا میں قید بندے کی طرح ہوتا اور وہ منتظر ہوتا ہے موت کا، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آزاد ہو جاؤں، میرا ایمان محفوظ ہو جائے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے امہات المومنین، صحابہ اکرام اور دیگر صالحین نے یہ بتایا کہ زہد و تقوی دنیا سے۔ اور اس پہ میں ایک اور حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو کم جواب دینا پڑے گا جس نے دنیا کم کمائی، جو دنیا کے کمانے میں زیادہ لگا رہا اس کو حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس پہ عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کو